اب عشق کی کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو دنیاوی زندگی مختصر اور عارضی اور اخروی زندگی بقا اور ہمیشہ رہنے والی، دنیاوی زندگی وقتی طور پر اعمال کرنے کے لیے ہیں اور آخرت کی زندگی بدلہ اور اللہ کی رضا اعمال کے ذریعے سے کس طرح ملے گی۔ قرآن کریم میں بارہا اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس پر بتلایا ہے۔ میں نے جو خطبے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کتنا کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ خرچ کتنا کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو زائد ہیں، جو بچتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے دیا اس میں سے دینا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو الگ الگ طریقے سے بتایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زینت کیا ہے؟ مال و دولت، جائیداد، بیوی بچے، کاروبار، گھر، بنگلے، یہ ساری چیزیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زینت ہے، ان رنگینیوں میں پھنسنا نہیں ہے۔ اور اس میں سے سب سے اہم رول جس کا ہے وہ ہے مال کا، پیسے کا۔ اور آج انسان یہی چاہتا ہے کچھ بھی ہو جاوے، حلال ہو یا حرام، لیکن پیسہ آنا چاہیے۔ اور یہی محنت ہے ہر انسان کی۔ بس اتنا فرق ہے کہ جس کو اللہ نے شعور دیا، سمجھ دی، اللہ کا خوف دیا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے اللہ کو راضی کرتے ہوئے حلال کمائی کرتا ہے۔ ورنہ تو آج دنیا میں کسی کو بھی دیکھ لیں، پوچھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بس پیسہ کماوانو چھے، گمے تیری تھی آگڑ ودون، کتنا کچھ بھی ہو جاوے لیکن پیسہ خوب کمانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہمیں روکا ہے، پیسہ کمانے سے روکا نہیں ہے ہم کو۔ اور قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ مال اور پیسہ اور بچے اور بیوی اور گھر اور بنگلے، یہ سارے ایک وقت وہ آوے گا کہ ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، اور بنتے ہیں۔ بہت مال کما لیا لیکن بیٹا نافرمان ہے،
بہت مال کما لیا لیکن جو ہے بہت ساری چیزیں مصیبت بن جاتی ہیں. تو اللہ نے پہلے ہی سے ہم کو سمجھایا ہے کہ مال و دولت کامیابی نہیں ہے. کمانے میں اصل خوشی نہیں ہے، لٹانے میں خوشی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعضوں کے پاس بہت کم پیسے ہیں یا مال و دولت جائیداد کم دی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو لٹانے میں اللہ نے وہ خوشی رکھی ہے، وہ مسرت اور وہ فرحت رکھی ہوئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قل العفو، جو زائد ہے اس کو خرچ کر ڈالو. تو زائد کس کو کہتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عفو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچہ کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دینا چاہیے. اب تو ہمارے ہاں تو بچ جاوے گا، کافی حد تک بچے گا. اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ 1 سال کا راشن اور جتنی ضرورت ہے، اسکول کے بچوں کی فیس اور دیگر جتنی ضرورت ہے، وہ سارا نکال کر جو بچ جاتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں. ایک تو ہے زکوٰۃ جو پرمیننٹ فرض ہے، وہ نہیں، اس کے علاوہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو لوگوں پر خرچ کیا جاوے، چھپے طور پر، اعلانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاوے. تو یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدقات اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اور اس کی وجہ سے اللہ جو ہے ہمارے روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. مسلم شریف اور مشکات شریف کی روایت ہے. یا ابن آدم ان تبذل الفضل خیر لک، کہ جو زائد مال آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. خیر لک، یہ تیرے لیے بہتر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس بچا ہوا ہے اور زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈال. وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور اگر تو روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہے. شَرٌّ لَكَ، تیرے لیے برا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کفایت کے بقدر جتنی ضرورت ہے اتنا اگر تو اپنے پاس رکھے گا تو ٹھیک ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. لیکن لکھا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، لیکن خرچہ کرنے میں بھی سب سے پہلے ان پر خرچہ کر جس کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر لگائی گئی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم جو ہیں صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرض زکوٰۃ جو ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے تو ہے. اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں ہمیں صدقات اور خیرات کو دیتا ہی رہنا چاہیے. اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو مالدار ہو اس کو ہی صدقہ کرنا ہے اور جو غریب ہے اس کو صدقہ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے. مشہور محدث امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو ثواب کا اتنا محتاج نہ سمجھیں، جیسے ہم نماز پڑھنے آئے تو کیوں آ رہے ہیں کہ اللہ اس پر ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا. ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، یہ تو پورا کرنا ہی ہے، لیکن ہم ثواب کی بھی امید اللہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرماوے گا. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا اپنے آپ کو ثواب کا اتنا محتاج سمجھیں کہ جتنا فقیر کو ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس فقیر کو میرے صدقے کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ ہم یہ سمجھے کہ مجھے اس سے زیادہ ثواب کی ضرورت ہے. ہم جب ہمارے یہاں دیتے ہیں نا تو مانگو اویاج کرے، انہیں اونچے مانگو اویاج کرے، دل میں مانگنے آنے والے جو لوگ کرتے ہیں عمل وہ برا ہے اپنی طرف سے، لیکن یہ کہ ہم یہ اپنے دل میں خیال کریں کہ مجھے ضرورت ہے ثواب کی، مجھے ضرورت ہے، اور وہ صدقہ مانگنے والے کو دینے کے بجائے اہل کو دینا چاہیے، جو اس کے اہل ہیں اور حقدار ہیں اس کو دینا بہتر ہے. تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ثواب کی امید اور اتنا زیادہ محتاج اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں جس فقیر کو دے رہا ہوں وہ زیادہ محتاج ہے تو اس نے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا. یعنی کتنی بڑی چیز ہے. حضرت سالم ابن ابی الجحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک راستے سے عورت گزر رہی تھی. صدقے کی برکت دیکھو.
راستے سے ایک عورت گزر رہی تھی، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا. بھیڑیا آیا اور اس بچے کو اٹھا کر لے گیا. اب راستے سے جا رہی تھی تو اس کے پاس صرف ایک ہی روٹی بچی ہوئی تھی، اور اس عورت کے سامنے جب مانگنے والا آیا تو کھانے کو صرف ایک روٹی تھی، اس کے باوجود اس سائل کو دے دیا. اور اس پریشانی میں کہ وہ بچہ میرا بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، جیسے ہی اس روٹی کا دینا تھا، اللہ کا فضل و کرم ہوا، صدقات کی برکت ہوئی کہ بھیڑیے نے فوراً وہ بچہ بھی لوٹا دیا اور ایک طرف اس کی روٹی جو ہے صدقے میں چلی گئی. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنی طرف سے چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں خوب لٹائے، اللہ جو ہے اس کا ریٹرن ڈبل دے گا. بلکہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا کبھی بھی اس کا مال کم نہیں ہوا ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ صدقہ دینے والا کبھی بھی جو ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا ہے. تو کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے. ہمارے اندر جو ہے انسانوں میں فطرتاً اللہ نے مال کی محبت رکھی، نکلتا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں پہلا پائیں کڑا ہوا ہی نا تو بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ مال کی محبت ہر ایک کے اندر لگی ہوئی ہے. ہر ایک انسان میں مال کی محبت اندر دل میں پیوست ہے. اس کو ہی اللہ نکال رہے ہیں کہ لوگوں پر خرچ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ بندے جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ میرے عیال ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یعنی میرا تعلق ان سے، میری مخلوق ہیں. جو میرے مخلوق پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مزید عطا فرماوے گا اور اپنے لیے محبوب رکھتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ یہ برا سمجھتے تھے، پہلے ہمارے یہاں بھی اس طرح ہوتا تھا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پہلے لوگ برا سمجھتے تھے کہ میرے یہاں ایک دن بھی ایسا گزرے کہ صدقہ نہ دیا گیا ہو. یعنی پہلے لوگ برا سمجھتے، اب تو جو ہے کم از کم بہت کم صدقہ نکالتے ہیں. تو جو ہے ہمارے یہاں یہ عادت ہونی چاہیے، بچوں کو یہ عادت دلانی چاہیے کہ جو ہے ہم روزانہ کم از کم 1 روپیہ تو نکال سکتے ہیں، پورے گھر کا 1 روپیہ تو نکال سکتے ہیں. اس روپیے کو جمع کریں، روزانہ عادت ڈالیں اس چیز کی کہ جو ہے صدقہ دینا ہے تو دینا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہمارے یہاں عمل ہوتا ہے، جیسے صدقہ نکالیں گے تو یہ جیسے یہ پیسہ ہے تو اس پیسے کو پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں کہ میں فلاں بیماری ہے، پھر یوں کر کے دیتے ہیں. پھر وہ دوسری آئی، ہماری اماں اسی طرح کرتی تھی، بیٹا ادھر آ، پھر اس کے اوپر یوں سر پر ہاتھ رکھ کر گھمائیں. یہ ساری بلا کہاں چلی؟ اس نوٹ میں جا رہی ہیں. کیسی بے وقوفی ہے، کیسی عقل میں کچھ آنے والی بات ہی نہیں ہے. پیسے کے اندر بیماری گھس جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو، صدقہ بیماریوں کو روکتا ہے، تکلیفوں سے بچاتا ہے. اس کا مطلب پیسے میں تھوڑی گھس جاتی ہے، کچھ بھی عقل سے قیاس کر لیتے ہیں اور پھر وہی چیز رائج ہے. میں انشاءاللہ اس پر بتاتا ہوں آپ کو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ تو نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، ڈینگے نہیں مارتا ہے میں کر لوں، میں ہوں تو نہیں تو کہہ رہوں، بلکہ وہ تو نیکیاں کرتا ہے. اس کے بعد ڈرتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نام ہونا چاہیے. تو میں کر لوں، میں ہوتے تو تھا، باقی تھا نہیں، میں نکال دو، یہ تو بکریاں ہیں، میں کے اندر بکری ہیں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ بکری جو ہے اس پر بہت برے حالات آتے ہیں. اس کی جب آنتیں نکلتی ہیں تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس کی چون نکل جاتی ہیں. اور الکبریاء رداء من ناضعنی قسمتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ تکبر کی چادر ہے اللہ کی چادر کو جو بھی ہاتھ لگائے گا اللہ جو ہے اسے نیست و نابود کر دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اچھا کام کر کے لوگوں کا بلا کر کے جو ہے ڈرتا ہے اللہ سے. اور منافق جو ہوتا ہے وہ برا کام کر کے بے خوف ہوتا ہے، برا کام کرتا ہے اور بے خوف ہوتا ہے. میں تو آج پکچر جو ہی آئے میں تو آج پہلا نے کہت دی دو، میں تو بیمیج نہیں. یہ ساری باتیں، ارے کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے ساتھ لڑ کر آنا، کسی کی جو ہے کوئی چیز ہڑپ لینا یا کسی پر ظلم و ستم کرنا، اس کے بعد ڈینگے مارتے ہیں، ہوشیاری مارتے ہیں. یہ تو منافق کی علامت ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں دکھتا ہے کہ برابر مول صاحب ہے لیکن اندر سے کتنا کھوکھلا ہے. یہ منافق ہیں. ظاہر میں کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن اندر میں اسلام کی برائی بھری ہوئی ہے، اللہ کے خلاف ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. اس کو کہتے ہیں منافق. تو یہی منافق والی حرکتیں ہم کرتے ہیں کہ برائی کر کے بے خوف ہو کر کہتے ہیں کہ آج تو یہ ہوا، آج تو یہ ہوا. نہیں،
ڈرنا ہے، برائی کر کے ہمیں ڈرنا ہے، گناہ ہو جائے تو اس سے ڈرنا ہے۔ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جب بھی تم سے گناہ ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے تو صدقہ کر دیا کرو۔ قرآن کریم کی وہی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی جب بھی تم سے کوئی برائی ہو جائے حسنات کرو، یعنی اچھائیاں کرو۔ کیا ہوگا؟ یذہبن السیئات، یعنی برائیاں جو ہیں اس کو مٹا دیتی ہیں۔ اچھائیاں کرو گے تو برائیاں ختم ہو جاوے گی۔ حبیب اعجمی مشہور بزرگ ہیں، ایک مرتبہ ان کی بیوی آٹا گون رہی تھی۔ یہ غربت کا زمانہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، غربت کا زمانہ ہے۔ ان کی بیوی جو ہے آٹا گوند رہی تھی، آٹا گوند دیا۔ اس کے بعد جو ہے پہلے زمانے میں یہی ہوا کرتا، ابھی بھی ہوتا ہے کہ جو ہے آلو پیاز ختم ہو گئے تو کیا کرتے ہیں، بازو پڑوسی میں جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہتے ہیں ایک دو پیاز دے دو۔ اس طرح اس وقت میں آگ نہیں ہوا کرتی تھی، تو آگ لینے کو گئی اور آٹا گوندا ہوا تھا۔ اتفاقاً ایک ساحل آیا اور جو ہے حبیب اعجمی مشہور بزرگ ہیں، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ساحل نے کہا کہ کچھ ہو تو دے دو۔ انہوں نے وہ آٹا گوندا ہوا تھا وہی اٹھا کر دے دیا۔ بیوی آئی تو فوراً پوچھنے لگی آٹا کہاں گیا؟ میں تو آگ لینے گئی تھی اور آگ لے کر آ گئی ہوں۔ اب شوہر کو آگ لگنے والی ہے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ آٹا جو ہے روٹی پکنے کو گیا ہے۔ تو بہت اصرار کرنے کے بعد سچ بولو سچ بولو، تو پھر اس اصرار کرنے کے بعد بتایا کہ جو ہے ایک سائل مانگنے کے لیے آیا تھا تو اس کو جو ہے میں نے یہ آٹا دے دیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ ایسا کہنا ہی تھا کہ اللہ کا فضل و کرم ہوا، صدقہ دیا تھا، اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ایک بڑا شوربہ پیالہ بھرا ہوا تھا، اور لکھا ہے کتاب میں، یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں فضائل اعمال صدقات دوسرا حصہ، ساری باتیں اس میں ٹوٹلی لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ پیالہ بھرا ہوا تھا اور روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا تو حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا روٹیاں پکنے گئی ہیں، یہ آ گیا، سالن بھی آ گیا اور روٹی بھی آ گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، صدقہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بہت زبردست حدیث ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اے لوگو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی جو ہے زمین اور آسمان ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ جب یہ بات حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، یہ عجیب واقعہ ہے اس میں، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لب کے، دیکھو کیسی محبت ہے جنت کی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لب کے اور کہنے لگے اتنی چوڑائی، 7 زمین 7 آسمان، اتنی چوڑائی ہے جنت کی، ایک جنت کی، وہ بھی ایسا نہیں کہ سب آ جاویں گے اس میں، اتنی نہیں، بلکہ ایک جنت کی اتنی چوڑائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں اس میں داخل ہونے والا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور اس میں آپ داخل ہونے والے۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فوراً اپنا گھوڑا رکھا ہوا تھا، اونٹ تھا، اونٹ کی ہودج میں سے کھجور نکالے، کھایا ہوا کچھ نہیں تھا، 2-3 کھجوریں کھانے ہی لگے تھے کہ دل میں خیال آیا، ہمیں ابھی جیسے ہمارے لیے کہنے جاوے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں پہلے کھا لیتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ یہاں پر جیسے ہی حکم آیا دل میں خیال آیا کہ میں کھجور کچھ کھا لیتا ہوں تاکہ لڑنے میں آسانی ہو جاوے۔ دل میں فوراً خیال آیا کہ کھجور چبانا تو وقت کو ضائع کرنا، یوں کھجور پھینک دی اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ جنگ بدر میں سب سے پہلی جنگ بدر میں نکل گئے، شہید ہو کر آ گئے ہیں، کھجور ایک طرف پھینک دی، کس کے لیے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ اب جو ہے میں کچھ حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد صدقے کے اندر جو ہماری خرابی ہے میں اس کو بتاؤں گا۔ صدقہ جو ہے دینے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، 9 حدیث ہیں اس کے فضائل میں بتا رہا ہوں، یعنی آفر ہے۔ جیسے ابھی نوراتری چل رہی ہے نا تو آفر چلتی ہے، دیوالی آتی ہے تو آفر چلتی ہے، اللہ کی طرف سے تو روزانہ رحمت کی جو ہے آفر چلتی ہے۔ کمی یہ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والے بن جاوے۔ دیکھو سب سے پہلی حدیث ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی آپ 1 روپیہ صدقہ کرو، اللہ کتنی برائیاں روک دیں گے؟ 70 برائیاں روک دیں گے۔
صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم پر رحمتیں نازل ہوگی. صدقہ دینے سے اللہ بری موت سے بچاتا ہے. ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جاوے, اچانک ہارٹ اٹیک نہ آ جاوے, یہ ساری ڈر رہتا ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کو بری موت سے بچاتا ہے. مطلب کیا؟ کلمے والی موت نصیب فرماوے گا. آسمانی زمینی تمام تر تکلیفوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے گا. صدقہ دینے والے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ فخر اور تکبر جو یہ بری علامت ہے, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرماوے گا. جتنا آدمی صدقہ اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے, فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جتنا صدقہ دیا ہے اس کا ایک اسپیشل سایہ ہوگا, اس سائے میں وہ صدقے کے سائے میں رہے گا. کتنی بڑی چیز ہے. یعنی ہم جتنا اللہ کے راستے میں لٹاتے رہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سائے میں ہم کو رکھے گا. اس سے بہترین حدیث کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ایک ایمان والا ہو اور اس پر عمل نہ کرے تو میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہم سے بے وقوف کوئی نہیں ہے. کتنی زبردست حدیث ہے. حدیث سنیے, بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا. کتنا سستا سودا ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا, یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے یا اس کی پیاس بجھ جائے. ثواب کتنا ملے گا؟ جہنم اور اس صدقہ کرنے والے کے درمیان 7 خندق یعنی 7 کھڈے اللہ کھودے گا. ایک خندق 700 سال کی ہوگی. ایک خندق کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 700 سال کی لمبائی ہوگی. سوچو, یہ میں تو نہیں کہہ رہا. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, سیکنڈ نمبر کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے صدقہ دینے والے کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اپنی رضا ہمیں دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب مسکین کو کھانا کھلانا یا اس کی مدد کرنا, اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کل قیامت کے دن سب لوگ ٹینشن میں ہو گئے. جیسے ابھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاوے تو, یا ایسا سمجھو مثال سے اکثر ہم لوگ ڈرتے ہیں, جیسے پولیس آ جائے ہوتی یہ ہوتا ہے. وہاں کی پولیس اور وہاں کا معاملہ تو بہت خطرناک ہوگا. میدان محشر سب لوگ ٹینشن میں ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں صدقہ دینے والا بغیر ٹینشن کے ہوگا. کوئی ٹینشن نہیں, کوئی خوف نہیں, ایک دم مطمئن بیٹھا ہوا ہوگا. اس سے بہتر حدیث میں تم کو سناتا ہوں. صدقہ دینے والا بیمار کوئی غریب ہو اس کی مدد کرے. دیکھو میں کہنا کیا چاہتا ہوں معلوم ہے, اس میں یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے, مخلوق کی خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے. یہی حاصل ہے اس کا. مخلوق میں مسلمانوں جو ہو, جانوروں, سب لوگ اس میں داخل ہیں. بیمار غریب کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یوں ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, سب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے اور ایسا نور کا منبر ہوگا. اللہ اور صدقہ دینے والا نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ اور صدقہ دینے والا باتیں کر رہے ہوں گے. کتنی بہترین حدیث. اللہ راضی ہو جائے اتنا ہی بہت ہے. یہاں تو صدقہ دینے والے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے. اور آگے ایک حدیث لکھی ہے, کسی مسلمان کی صرف مدد کرنا یا اتنا ثواب رکھتا ہے گویا کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کر لی ہو, اتنا ثواب رکھتا ہے. اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم جو ہیں صدقہ خیرات اور مخلوق کی خدمت میں لگ جاوے. اب جو ہے ہمارا جو مسئلہ ہے نا, اس خرابی کو میں ذرا نکالتا ہوں, اس کے بعد اپنی بات ختم ہے. ہمارے یہاں جب صدقہ اور یہ جو صدقہ دیتے ہیں نا نارملی, تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ سب سے پہلے میں بہت سی مرتبہ کہہ چاہوں, اب یہاں آ کر بیٹھ کر جیسا کہ مول صاحب آ صدقہ نو, اللہ کے بندو تمہیں بولنے کی ضرورت ہے کہ صدقہ ہے, تمہیں معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے. اب لوگوں کے سامنے یا مجھے یہ برداشت ہے, میں اپنا ہی بول رہا ہوں. مجھے کوئی آ کر کہے کہ آلے مول صاحب آ زکات نو, آ صدقہ نو, آنو بھائی آنو کرینے ہم نے یہ بتاوا مانگے کہ ہمیں صدقہ اور لیوا وارا. دوسرا ایک ٹینشن, ایک یہ برائی, دوسرا ٹینشن. ارے آپ جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں, آپ کہہ دو ہدیہ دے رہے ہیں, گفٹ دے رہا ہوں میری طرف سے. اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے؟ ہم کو بھی معلوم ہے کہ اسی طرف سے آیا ہے, ہم باولے نہیں ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ یہ اسی طرف سے آ رہا ہے. دوسری چیز جس کی طرف ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقے میں جان کے بدلے جان. جیسے میں بیمار پڑ گیا یا ابھی ہارٹ اٹیک آ جاوے, اللہ حفاظت فرماوے, تو جو ہے فوراً ایک مرغی تاتی کڑاؤ, جو ایک بکرو تاتی کڑاؤ جو. ارے جان کے بدلے جان نہیں ہوا کرتی, یہ تو ہندوانہ رسم ہے.
وہاں بلی چڑھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں بلی نہیں چڑھائی جاتی ہے. صدقہ دینا ہے, بکرے کا دو, آپ مرغی کا دو, کچھ بھی دو, پیسے کا دو, اناج کا دو, دینا مناسب ہے, جائز ہے. لیکن یہ خیال کر کے کہ جان کے بدلے جان, وہ بیمار پڑ گئے یا بستر پر پڑ جاتے ہیں, ایک آدھ مرغو تو کڑواچ پڑے, میں خود دیکھ چکا ہوں اس کو, تو مرغا نکالتے ہیں. اب آپ سوچو یہاں پر تو میرا ہی فائدہ آتا کہاں ہے, میرے پاس آتا ہے. لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اس معاملے میں حق پر بات کہتا ہوں, جہاں بھلے میرا نقصان ہوتا ہے, اس میں کیا ہے, حقیقت بات ہے. آپ نہ دیں, یہ اللہ کا معاملہ ہے, دینے والا اللہ ہے. لیکن حقیقت میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جان کے بدلے میں جان نہیں ہوا کرتی ہے. ہماری جان بہت عزیز ہے, وہ مرغیاں کیا ہماری جان بچا سکتی, یہ نہیں ہے. اللہ صدقے کے بدلے جو ہیں اس کو دور کرتا ہے. پھر جو میں نے ایک بتایا کہ یوں پیسے گھما کر, ایسا نہیں, آپ عمل کریں, بھلے وہ ایسے ہی عقیدت میں کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. دوسرا یہ سمجھا جاتا ہے, مثال کے طور پر یہ 1000 روپے مجھے دیے, بہت سے لوگوں کو گاؤں میں نے کئی مرتبہ مول صاحب آتا ہے پہلے صدقہ نو کھائی نہیں اٹلے گھر میں بتا بیمارے ج رہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, جو صدقہ آپ نکالتے ہیں یا زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ آپ کے لیے برا ہے, ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تو ویسا ہی جیسا کہ حلال پیسہ ہے. اس بات کا یقین اور عقیدہ بنا لو. ایسا کبھی بھی نہیں, میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا کہ وہ صدقے کی مرغی کھاتا ہے یا صدقے کے پیسے کھاتا ہے, تو بہت سے لوگ مول صاحب گھر میں اتنے بیمار رہے کہ صدقہ نہ پیسہ کھائی نہ صدقہ نو بدو کھایا کریں زکات نو. ارے زکات جو اللہ نے آپ کو مالدار بنایا, ہمیں غریب بنایا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. اسی لیے یہ تو بیلنسنگ ہے, اللہ کی طرف سے نظام ہے. اگر سبھی مالدار ہو گئے تو کام کون کرے گا, اور سبھی غریب ہو گئے تو دے گا کون پھر. یہی چیز ہے, اللہ کا نظام ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے وہ زکوٰۃ کا مال یہاں سے دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کھانے والا بہت انتا کھوانونی, یا یہ ذہن ہے. اور میں نے کئی مرتبہ اپنے گاؤں میں سنا ہے کہ صدقہ نو کھائی نہیں اٹلے آنا گھر میں بدا بیمار ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. بیماری اس کی طرف سے اللہ دور کرنے والا, پیسہ نہیں دور کرتا ہے, یہ اللہ کی گارنٹی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ذہن کو واش کرے, صاف کرے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.